دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس آیت کا حوالہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک جو وضاحت ہے وہ وضاحت میں آپ کے سامنے میں کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ شورائیت پر مبنی ہونے چاہیے، اور جو معاملات ہیں ان معاملات میں کو انجام دینے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو آیت ہے یہ نظام سے متعلق ہے، سسٹم سے متعلق ہے، عمارت سے متعلق ہے۔ اس کے اندر جو ایک باریکی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مشورے کے لائق ہیں ان سے مشورہ لیا جائے۔ یعنی اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ اس کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، نہ کہ کسی وکیل سے رجوع کریں گے، نہ کہ کسی جج سے رجوع کریں گے، نہ کہ کسی IAS اور IPS سے رجوع کریں گے۔ آپ اس باریکی کو سمجھیے، پیٹ میں اگر درد ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے گا۔ اگر کسی کیس مقدمے سے کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا جائے گا، کسی وکیل سے مشورہ کیا جائے گا۔ تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل الرائے ہیں، جو مشورہ دینے کے لائق ہیں، جس کی نظر اس مسئلے پر ہے، ان سے مشورہ لیا جائے گا۔ ہر خاص و عام سے مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں لگتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا، کیا میں اس لائق نہیں تھا؟ ارے بھائی، جن لوگوں کو مشورہ درکار تھا، جن کو مشورہ لینا تھا، انہوں نے اس لائق آپ کو نہیں سمجھا، تو آپ اس معاملے میں اس لائق نہیں ہیں، آپ کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، تو آپ مچلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مچلیں کہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا۔ دوسرا جو نقطہ اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی رائے لی گئی، ہم سے کوئی مشورہ لیا گیا اور ہم نے مشورہ دے دیا خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، تو اب اس بات پر بھی نہیں اڑنا چاہیے کہ آخر جو مجھ سے مشورہ لیا گیا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مشورہ آپ سے لیا جائے گا تو آپ کے مشورے کو ماننا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ 10 لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا تو مشورہ لینے کے لیے جو مشورہ لے رہا ہوگا اس کے سامنے میں یہ بات رہے گی کہ اس مسئلے کی جو مختلف پہلو ہے وہ ہمارے سامنے میں کھل کے آ جائے۔ اب جو مختلف پہلو ان کے سامنے میں کھل کے آ گئے تو مشورہ لینے والے کے لیے پورا کا پورا اختیار ہے، وہ چاہے تو 9 لوگوں کی بات کا انکار کر دے، وہ چاہے تو 10 لوگوں کی بات کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے۔ پوری شریعت اسلامی اس بات سے بھری پڑی ہے اور کہیں پر آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ چاہے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا ہو، یا خلفائے راشدین نے اپنے ماتحتین صحابہ سے مشورہ لیا ہو، کبھی مشورہ دینے والے نے یہ اصرار نہیں کیا کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا، اور نہ ہی مشورہ دینے کے بعد انہوں نے یہ اصرار کیا کہ ہمارے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ اور جب امیر کا حکم ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے تو انہوں نے یہ اعتراض کھڑا نہیں کیا میں اس سے متفق نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے کمان سنبھالی، ماتحتی انہوں نے قبول کی اور میدان میں گئے، ان کے ساتھ لڑے، ان کے حکم کی تابعداری کی، ان کی بات مانی، اور بعد میں جا کر کے انہیں معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ لیا ہوا صحیح تھا۔ تو اس تعلق سے یہ وضاحت ہے اور یہ وضاحت ہمارے سامنے میں رہنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔